کر دی زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری۔ میرا نام فرزانہ ہے اور آج میں ڈارک پروگرام کے ذریعے سے اپنی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم، میرا نام فرزانہ ہے، میں ایک گریجویٹ ہوں، بہت ہی اچھی تعلیم میں نے حاصل کی ہے اور آج میں یہاں پہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے موجود ہوں کہ کس طرح میں کس گھرانے سے بلانگ کرتی تھی اور پھر میرا آگے کہاں پہ میرا اینڈ ہوا۔ میرے گھر کی اگر میں آپ کو حالات بتاؤں تو میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی تھی، مسیحی فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ میری ماما بہت دعائیا، بہت دعا گو، میرے گھر والے، ہم سب لوگ بہت ہی زیادہ خدمت میں شامل تھے۔ میں خود سیمینری میں ٹرانسلیشن کرتی تھی، لیکچرز اٹینڈ کرتی تھی، خود کلاسز لیتی تھی اور کلاسز دیتی بھی تھی، یعنی کہ کلام کو، دعا کو اور خداوند میں بہت ہم آگے چل کے کام کر رہے تھے اور میں بھی ان چیزوں میں شامل تھی۔ لیکن آگے چلتے چلتے جب ہم باہر نکلتی ہیں لڑکیاں، ہمارے آگے جب ہم اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں یا اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو ہم مائنورٹی کہلائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ اگر ہم 2 لڑکیاں ہیں تو اگر ہم 100% میں سے لیں تو ہم 1% اور ہمارے آگے 99% دوسری قوموں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم مسلمس کو لے لیں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا کہ کیونکہ میں بڑی ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، میں جاب کرتی تھی، تو محبت کرنا، کسی کو پسند کرنا ایک نیچرل فنومینا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی ہوتا ہے تو آپ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرے سامنے مجھے کوئی کرسچن لڑکا نہیں ملا اپنے سامنے کہ جس کو میں پسند کر سکوں۔ بہت سارے فلاز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم نہیں پسند کرتے، لیکن میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ مجھے بھی ایک مسلمان لڑکا پسند آیا، ہمیں محبت ہوئی اور میں نے اس چیز کو چھپایا نہیں۔ میں نے اس چیز کو جب میں پکی ہو گئی کہ نہیں میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے ایمان کے ساتھ ہوا کہ بھلے میں دعا گو تھی، بھلے میں بائبل پڑھتی تھی، لیکن کچھ ایسے سوال میرے ذہن میں ڈالے گئے جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا پڑا کہ کیا میں جس ایمان میں جی رہی ہوں وہ سچا ہے؟ کیا جس یسوع کو ہم خدا کہتے ہیں وہ واقعی میں خدا ہے یا نہیں؟ تو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ جو میرے دماغ میں سوال آتے تھے وہ غلط تھے، لیکن آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی اپنے خدا پہ سوال اٹھا کے، اپنے ایمان پہ سوال اٹھا کے۔ تو ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ جب آپ اس تعلیم کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ ایک مقناطیس کی طرح آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھ جاتی ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ پاتا کہ کب آپ اس کی گرفت میں آتے جاتے ہیں، کتنا زیادہ اس نے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا ہے کہ آپ کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، صحیح غلط سب آپ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسی پر یقین کرتے ہیں جس چیز پہ آپ کو یقین دلایا جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا کہ میرے سامنے ساری چیزیں تھیں، لیکن کیونکہ میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی تو میں اسی تعلیم کی طرف میرا رجحان زیادہ ہوا اور میں اس طرف چلی گئی۔ لیکن اس سب ہونے سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں سے شیئر کی ہے بات کہ مجھے ایک مسلمان لڑکا پسند ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میری یہ بات سن کے مجھ پہ اتنا زیادہ زور دیا کہ نہیں، اگر تم مسلمان لڑکے سے شادی کرو گی، اگر ہم نے گھر میں بھی بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے پوری بلڈنگ میں صرف ہم ہی کرسچن ہیں، باقی لوگ کیا کہیں گے، اگر تم ایسا کر لو گی ہم خودکشی کر لیں گے، ہم پہ موت طاری ہو جائے گی اگر ہم نے تیری مسلمان لڑکے سے شادی کر دی۔ یعنی کہ میں کھل کے اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے، آپ عزت سے میری شادی کریں اس کے ساتھ، میں عزت سے یہ قبول کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں مجھے دھمکایا، تھریٹ کیا کہ ہم خودکشی کر لیں گے، اور پھر مجھے یہاں سے دوسرے شہر بھیج دیا گیا۔ لیکن ایک جو چیز آپ کے دل میں بس جاتی ہے، جو تعلیم آپ کے ذہن، جو آپ کو مقناطیس کی طرح جو چپک جاتی ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ بھلے کتنا بھی دور بھاگ جائیں وہ آپ کے ساتھ چپکی رہتی ہے۔ جب میں واپس آئی اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا
اور پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے اس ایمان کے پیچھے اس لڑکی کے ساتھ میں اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ ان کے لیے بہت ہی ثواب کی بات ہوتی ہے، ان کے لیے بہت ہی غرور ہوتا ہے اس چیز میں کہ اگر کوئی لڑکی ان کے بقول عیسائیت چھوڑ کے مسلمان ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے لیے جنت پکی ہے. اور جو لوگ اس کو لے کر آتے ہیں ان کے لیے وہ لڑکی ایک جنت کا ٹکٹ ہوتی ہے، جو کہ مجھے بھی بولا گیا کہ تم ہمارے لیے جنت کی ٹکٹ ہو. تو مجھے تو بہت وعدے کیے گئے تھے کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گی، جو مجھے میرے شوہر نے بولا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسے ہوگا، تمہارے ساتھ تمہیں بہت اچھا رکھیں گے، سب تمہاری بہت عزت کریں گے، تمہیں اپریشیٹ کریں گے کہ تم اپنا سب گھر بار چھوڑ کر تو وہاں پر گئی ہو. لیکن جب میں وہاں پر گئی، زیادہ ٹائم نہیں، کچھ ہی ہفتے گزرے تھے اور انہوں نے جو میرا پاس تھا، جو میری پرانی زندگی تھی، اس کو لے کر مجھے موک کرنا شروع کیا، مجھے ٹانٹ کرنا شروع کیا، مجھے تانے دیے گئے اور بہت برا سلوک میرے ساتھ کرتے تھے. یعنی کہ گھر کے سارے کام، مجھے نوکری نہیں کرنے دینا، یہاں تک کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں نوکری کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، ہماری جو پشت در پشت عورت گھر ہی چلاتی آ رہی ہے تو تم بھی گھر کے ہی کام کرو گی. اور میں سب کچھ وہ کرتی رہی. انہوں نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی تھی. میں قرآن انہوں نے مجھے پڑھنا سکھایا، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، میں نے سبق پڑھنا شروع کیا. یعنی کہ ایک اچھی بہو بننے کے لیے، ایک اچھی بیوی ثابت ہونے کے لیے میں نے سب کچھ کیا. جیسے جیسے انہوں نے مجھے بولا، جیسے جیسے ان کے تانے طنز کے باوجود بھی میں سب کچھ برداشت کرتی رہی وہاں پہ. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب میری برداشت ختم ہو گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے برے لفظ، یہ چوڑی ہے، یہ بھنگیوں کی اولاد ہے اور پتہ نہیں کیا اول فال نہیں بولتے تھے مجھے. کچھ بھی غلط ہونا اس کا الزام میرے سر پہ کہ یہ غلط کرتی ہے. تو ایک وقت آیا جب میں ان سب چیزوں سے تھک گئی تھی کہ میں اب اور نہیں برداشت کر سکتی تھی اپنے اوپر ظلم یا اپنے اوپر غلط باتیں یا اپنے لیے غلط سننا، جو کہ میں بالکل نہیں ہوں. تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر میں کن کے لیے یہاں پہ آئی تھی اور انہوں نے میری قدر نہیں کی. تو بہت ساری لڑکیاں میری طرح، میں تو خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر والے میرے ساتھ تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا. حالانکہ پریشان ہیں وہ بھی کہ میرا آگے کیا ہوگا، کیونکہ میں تو واپس پلٹ بھی نہیں سکتی. میں تو نہیں کہہ سکتی کہ نہیں، میں اسلام چھوڑ کے میں واپس سے کرسچن ہونا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے تو میرے سسرال والوں نے ادھر رہتے ہوئے مجھے دھمکی دی تھی، میرے شوہر نے اپنے، کہ اگر تم پیچھے پلٹی تو تمہارے لیے موت ہے. تو میرے لیے تو اب کوئی راستہ نہیں بچا، نہ میں آگے کی جا سکتی ہوں، نہ میں اپنے سسرال میں واپس جا سکتی ہوں، نہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی پرانی زندگی واپس جی سکتی ہوں. اور چونکہ میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں تو میں تو کھلے عام نوکری بھی نہیں کر سکتی، اپنا کریئر آگے نہیں بڑھا سکتی. تو میرا آگے فیوچر کیا ہے نہ. اور میں تو اچھی ہوں کہ میرے ساتھ سب لوگ ہیں، لیکن ان لڑکیوں کا کیا ہوتا ہوگا جو کہ ان پڑھ ہیں. میں اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور ہم برداشت کر لیتی ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں اس نظر سے دیکھتے، وہ نہیں برداشت کرتے یہ سب کچھ. تو ان ان پڑھ لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوگا. میں تو آج 25 سال کی ہوں، لیکن ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جو کم عمر ہے، جو ان پڑھ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. اور بہت سے لوگ ہیں میرے ماں باپ کی طرح نہیں جو اپنے بچوں کا ساتھ دیتے، لیکن بہت سے ماں باپ ڈر جاتے ہیں، کلیسیاں ڈر جاتی ہیں کہ لڑکیاں واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. وہ یہی چاہتی ہیں. میرے ساتھ بھی رہتے ہوئے ادھر ایک دو دفعہ ہوا ایسا کہ میں سوچتی تھی کہ میں اپنی جان کو ختم کر لوں، کہ کیا میں اسی اذیت کو لے کر واپس اپنے گھر میں جاؤں، واپس اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہوں اور ان کو واپس سے وہی سب تکلیف دوں جو میں وہاں سے چھوڑ کے آئی تھی. تو ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا جن کے گھر والے ان کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کی کلیسیاں ان کے لیے دروازے بند کر دیتی ہیں. اور آج میں بھی کوئی بہت اچھے حال میں نہیں ہوں، نہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو رہ سکتی ہوں، لیکن اپنی پرانی زندگی نہیں کنٹینیو کر سکتی میں آگے. تو میری جیسی اور لڑکیاں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا مذہب چھوڑ کے اگر ہم وہاں پہ جائیں گی تو ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوگا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا، تو میں ایک بہت ہی اچھے خوشحال خاندان کی لڑکی تھی، جہاں پہ کوئی کھانے پینے کی کمی نہیں، کسی چیز پہ روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. میں جیسے مرضی چاہتی تھی، جہاں آنا جانا چاہتی تھی، میرے اپنے اوپر تھا کہ میں نے کہاں آنا جانا، کوئی مجھے روک ٹوک نہیں تھی.
لیکن جب اپنے سسرال میں گئی، جس چیز کا مجھے وعدہ کیا گیا کہ جو جیسا ماحول تمہارے گھر میں ہے ویسا ہی تمہیں ادھر ملے گا، تو میری یہ بہت بڑی بھول تھی کہ میں نے ان کی اس بات پہ یقین کیا. کیونکہ جب میں وہاں پر گئی تو آئس کریم جیسی، حلوہ پوری جیسی چیز کیا ہوتی ہے جو میں نے اپنے گھر میں کھائی ہوئی تھی اور واپس اپنے گھر میں آ کے میں نے کھائی. یعنی کہ مہینے اتنے گزارنے کے بعد میں وہاں نہیں کھا پائی، مجھے وہاں پہ یہ سب کچھ نہیں دیا گیا. یعنی کہ جس طرح سے میں اپنے گھر میں رہتی تھی وہاں مجھے ویسے نہیں رکھا گیا. وہاں پہ مجھے ایک ماسی بنا کے رکھا گیا تھا. بھلے میں نے اپنی پوری کوشش کی، جیسے انہوں نے چاہا نمازیں پڑھتی تھی، جو وہ کہتے تھے نوافل پڑھو، روزے رکھو، جیسے جیسے انہوں نے مجھے کہا ویسے ویسے ہی میں نے عمل کیا. لیکن جو وعدے مجھ سے کیے گئے تھے، جو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے بڑھ کے جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی کہ کیونکہ میں پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہ گئی، تو میرے اسی علاقے میں اور 3 لڑکیاں، مجھے یہ بتایا گیا کہ وہ تم سے انسپائر ہو کے تو اپنا گھر بار اپنا مذہب چھوڑ کے آئی ہیں. اور مجھے دکھائی گئی وہ لڑکیاں، مجھے لا کے بتایا گیا کہ یہ دیکھو یہ بھی تم سے انسپائر ہو کے تمہیں دیکھ کے تو آئی ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کے. جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ تکلیف دی کہ میری وجہ سے میں ان لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے کا سبب بنی. میری وجہ سے ان لڑکیوں نے اپنا گھر بار چھوڑا کہ ان کو لگا کہ جو اچھی زندگی جو اس کو یہاں پہ آ کے مل رہی ہے وہ ہمیں بھی ملے گی. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جیسے میں وہاں سے اس جہنم سے نکل کے آئی ہوں، ویسے وہ بھی ایک نہ دن وہاں سے نکل کے آئیں گی. تو ہماری زندگی کیا ہو جاتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور جب ہمیں سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب میں وہاں پہ تھی، اتنا زیادہ جو عرصہ میں نے وہاں پہ گزارا، وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو، مجھے یہ لگا کہ میں مینٹلی بہت ڈپریس ہو رہی ہوں. مینٹلی ڈپریس ہونے کے ساتھ ساتھ فزیکلی مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں بہت زیادہ ویک ہو گئی ہوں. کیونکہ جیسا مجھے اپنے گھر میں رکھا گیا تھا، جیسا مجھے اپنے گھر میں ماحول دیا گیا تھا، ویسا وہاں پہ بالکل نہیں تھا. سارا وقت صفائیاں، کام اور صرف کام مجھ سے وہاں پہ کرایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میری باڈی اتنی زیادہ ویک ہو گئی تھی کہ جب تھک ہار کے میں نے اپنے شوہر کے پیچھے لگ کے اس کو کہا کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ، مجھے اپنے ٹیسٹ کروانے دو کہ میں بیمار ہوں، تو اس کے بعد مجھے وہ ہسپتال لے کے گئے اور وہاں پہ پتہ چلا کہ میری فزیکلی بالکل میں ڈاؤن ہو چکی ہوں. اور ادھر ڈاکٹر نے میری شکل دیکھ کے مجھے بولا کہ تم بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو. اور میں اس وقت اس کو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے یا مجھے کیا ڈپریشن ہے، کہ میرا شوہر سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو نہیں بتا پا رہی تھی کہ میں گھر کے کاموں کو کر کر کے تھک گئی ہوں، کہ میں اتنی زیادہ ڈپریس کیوں ہوں، کہ مجھے 6 مہینے سے اجازت نہیں تھی. میرے پاس فون تھا، میرے گھر والے بھی زیادہ دور نہیں رہتے تھے اور مجھے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا. مجھے دھمکی دی جاتی تھی کہ جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو ہمیں پستول رکھنی پڑے گی ساتھ، کہ اگر وہ کچھ کریں گے یا انہوں نے کچھ کیا تو یعنی کہ پستول ہمارے لیے نہیں بلکہ میرے گھر والوں کے لیے، کہ اگر انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کو فوراً وہاں پہ قتل کر دیں گے. اس ڈر سے 1-2 دفعہ میں کتنا نہیں روئی، کتنا نہیں گڑ گڑائی. میری امی کو میں نہیں اجازت تھی کہ وہ میرے فون پہ فون کرے، نہ ہی مجھے اجازت تھی فون ہونے کے باوجود کہ میں ان کو فون کر سکوں. سب کے سامنے تو کیا، مجھے چھپ کے بھی نہیں اجازت تھی کہ میں فون کر سکوں، کیونکہ میرا فون ریکارڈ پہ تھا، ٹیپنگ ہو رہی تھی میرے فون کی، میں اپنے گھر رابطہ نہ کر سکوں. جتنی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ مجھے گھر لے جاؤ، مجھے میرے گھر والوں سے ملوا دو کہ شاید میں وہاں پہ جاؤں، میرا دھیان چینج ہو، میرا ماحول چینج ہو تو شاید میں کچھ بہتر فیل کروں، لیکن مجھے ایک دفعہ نہیں لے کے جایا گیا. ایک دفعہ میری کسی بات کو نہیں سنا گیا تھا. اور جب میں ہاسپٹل گئی، ادھر میرے بلڈ ٹیسٹ کیے گئے تو مجھے پتہ چلا کہ کتنی زیادہ میں انٹرنلی کتنا ویک ہو گئی ہوں، کہ ادھر کام کر کر کے میری بونز بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی. میرا وائٹامن ڈی ڈاکٹر نے خود بولا کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے، کہ اتنا زیادہ بالکل ختم ہونے کے نزدیک میرا وائٹامن ڈی تھا کہ مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ اگلے 10 سال تک تمہاری ہڈیاں نہیں بچیں گی، اتنا زیادہ تمہارا حال برا ہو گیا ہے.
اتنا زیادہ تم نے اپنے آپ کو ویک کر لیا ہے. جتنے وائٹامنس میری باڈی کے لیے ضروری تھے وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا میرے جسم سے. کیونکہ جتنا میں نے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو رول دیا ان کے قدموں میں, کہ میں جتنا اچھا مجھ سے اپنے آپ کو مار کے میں وہاں پہ رہتی تھی, جس طرح سے وہ چاہتے تھے ویسے کرتی تھی, لیکن انہوں نے میری اس چیز کی بالکل قدر نہیں کی. یہاں تک کہ میرا شوہر جو اتنے وعدے کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, اس نے تک میری قدر نہیں کی کہ میں کس جسمانی تکلیف سے گزر رہی ہوں, کس ذہنی تکلیف سے میں گزر رہی ہوں. لیکن ایک وقت آیا جب میں یہ سب نہیں برداشت کر پائی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں ادھر ایسے ہی رہتی جاؤں گی, آج تو میرے اندر سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے, کل کو میں ہی ختم ہو جاؤں گی یہاں پہ. لیکن ان کو نہیں میری قدر آنی, نہ ہی ان کو سمجھ آنی ہے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ تو میرے ساتھ ہوا. اس کے علاوہ جو کہ مجھے وہاں پہ جا کے پتا چلا کہ میرے اپنے سسر نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی, اور جب میں کچھ اپنے لیے کچھ بولتی تھی یا کچھ کرتی تھی تو میرا سسر میرے شوہر کو بولتا تھا کہ کیا تجھ سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی, میں نے 4 شادیاں کی تھیں اور تجھ سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. یعنی کہ ہر طریقے سے مجھے مینٹلی یہ بتایا جاتا تھا اس وقت کہ اگر وہ نہیں تجھ سے سنبھالا جائے گا تو اگر تو نہیں سدھرے گی تو ہم اس کی اور بھی شادیاں کرا دیں گے. یعنی کہ ہر طریقے سے فزیکلی مینٹلی آپ کو اتنا گرا دیا جاتا ہے, اتنا ڈپریس کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا. تو میں تو اچھی تھی کہ میں وہاں سے نکل آئی, اور میں یہ سوچتی ہوں میرے اوپر یہ بوجھ ہے اتنا کہ جو اور 3 لڑکیاں وہاں پہ میرا سوچ کے مجھے دیکھ کے وہاں پہ گئی, ان کے ساتھ کیا ہوگا, ان کے لیے راستے ہوں گے یا نہیں کھلے اپنے واپس آنے کے لیے, ان کو ان کے گھر والے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. تو میں اسی لیے دعا گو ہوں ان کے لیے بھی, اور یہی دعا کرتی ہوں کہ ان کے لیے بھی ویسے ہی راستے کھلیں, ان کے لیے بھی ویسے ہی راستے ہموار ہو جیسے میرے لیے راستے ہوئے تھے. میں نے اپنے زندہ خدا کو چھوڑا, اپنے مسیحا کو چھوڑا. اسی دوران جب میں چھوڑ کے گئی 3 اور لڑکیاں میری ہی طرح اپنے زندہ خدا کو, اپنے مسیحا کو چھوڑ کے آئیں, اور وہ اسی وقت سے مردہ ہو گئیں خداوند کے لیے. تو ان کے لیے آگے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. جو ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے ہم اس کو پہلے ہی اپنے سے دور کر کے آ جاتے ہیں, اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. تو خدا میری ان ساری لڑکیوں سے جو یہ سوچتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنا مذہب چھوڑ کے, اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کے اگر ہم مسلمان ہو جائیں گے یا ہم دوسری کسی بھی اور مذہب میں جانے کا سوچتی ہیں, تو ایسا خدا نہ کریں. کیونکہ جو میرا حال ہوا ہے وہی کل کو آپ کا حال ہوگا, وہی کل کو انہی لڑکیوں کا حال بھی مجھے پتا ہے کہ جو زندہ خدا کو چھوڑتا ہے, جو یسوع کا انکار کرتا ہے, اس کا حال وہی ہوتا ہے جو کہ میرا ہوا ہے. اور مجھے پتا ہے یہ ان لڑکیوں کا بھی ہونا ہے جو وہاں مجھے دیکھ کے چھوڑ کے گئی ہیں. تو میرے لیے ان لڑکیوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے زندہ خدا کا نہ انکار کریں, کیونکہ ہم زندہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. وہی ہمارا بازو ہے, وہی ہمارا توکل ہے, اسی کے سر پہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی